مسلم لیگ نواز کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے قانونی مشکلات ہے الیکشن لڑنے کے لیے. کوئی اس کو پسند لگے یا نہ پسند آئے یا نہ آئے, میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جس شہر میں جنم لیا میں وہاں واپس آیا ہوں الیکشن لڑنے کے لیے. اگر ان میں ہمت ہے آئے میرا مقابلہ کرے. نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی کے الیکشن لڑنے میں قانونی مشکلات ہیں. مشکل لگ رہا ہے عدلیہ ایک کو اہل اور دوسرے کو نااہل کرے. دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نااہل. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس. کسی کو پسند آئے نہ آئے لاہور میں الیکشن لڑنے آیا ہوں. کسی میں ہمت ہے تو آئے میرا مقابلہ کرے. میاں صاحب کو بہتر لگے تو لڑکانہ سے آ کر لڑیں. پیپلز پارٹی پورے ملک میں حکومت بنائے گی. صرف اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا شکر گزار ہوں, صدر زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں, مگر ایک بہت ہمبل طریقے سے یہ جو ذمہ داری ہے اس کو میں قبول کرتا ہوں. پیپلز پارٹی سے وزیر اعظم کے امیدوار بلاول بھٹو ہوں گے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ. سابق صدر آصف زرداری نے وزیر اعظم کے لیے بلاول بھٹو کا نام پیش کیا. سی ای سی کا آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی قیادت پر اعتماد کا اظہار. اجلاس میں انتخابی مہم اور منشور پر مشاورت. سیاسی صورتحال اور انتخابات سے متعلق سیاسی رابطوں پر گفتگو. خصوصی سرمایہ کاری کے لیے سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. اسمگلروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کے پختہ عزم کا اظہار. کاروباری تصفیے کے لیے پالیسی سازی کی منظوری. آرمی چیف نے حکومتی اقدامات کی حمایت کی یقین دہانی کرائی. سعودی عرب اور قطر سے دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے کو حتمی شکل دے دی گئی. یو اے ای اور کویت کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط. پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی حفاظتی ضمانت منظور. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے درخواست کی سماعت کی. کسی کو انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے استعفی دے دینا چاہیے. میں نہ پہنچتا تو کیا یہ عورت ساری رات ہائی کورٹ میں گزارتی. چیف جسٹس محمد ابراہیم خان کا سی سی پی او سے مکالمہ. زرتاج گل کسی مقدمے میں مطلوب نہیں, اسے گرفتار نہیں کرنا. سی سی پی او پشاور کا عدالت میں بیان. پی ٹی آئی کے ہاتھ سے بلہ اور بیرسٹر گوہر کے ہاتھ سے پارٹی سربراہی گئی. پشاور ہائی کورٹ کا حکم امتناع ختم. الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال. الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لیا تھا. پی ٹی آئی کے تحفظات مرکزی درخواست میں سنے جائیں گے. پشاور ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کی ہدایت. الیکشن کمیشن کسی جماعت کو فہرست سے نکال نہیں رہا. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو خود مختار ادارہ قرار دیا ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل. پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے ویکیٹ کر دیا ہے اور جو آرڈر کیا تھا ہمارا بلے کی بحالی کا وہ واپس لیا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ریفلیکشن ہے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے پہ. انتخابی نشان بلہ واپس لینے سپریم کورٹ جائیں گے. بیرسٹر گوہر علی خان کا اعلان. فیصلے کے خلاف آج عدالت عظمیٰ سے رجوع کریں گے. سپریم کورٹ بلہ بحال نہیں کرتی تو ہر امیدوار آزاد لڑے گا. کوئی بھی جیتے شکست جمہوریت کی ہوگی. پی ٹی آئی سے بلہ واپس لینا بڑا سوالیہ نشان ہے. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. پشاور ہائی کورٹ نے پہلے الیکشن کمیشن کو سنے بغیر فیصلہ دیا تھا. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کی 24 نیوز سے گفتگو. کہا پشاور ہائی کورٹ نے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی کی تھی. بلے کے نشان کا حتمی فیصلہ 9 جنوری کی سماعت میں ہوگا. جس کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ اپیل کرے. بات ختم. ہر کوئی یہاں آ کر سیاسی بیان شروع کر دیتا ہے. یہ اکھاڑا نہیں عدالت ہے. لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت میں چیف جسٹس کے ریمارکس. چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری. پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی شکایت سپریم کورٹ میں فراہم نہ کر سکی. چیف الیکشن کمشنر آپ نے ہی تعینات کیا, ہم نے نہیں. 2013 میں بھی الزامات لگائے, تب بھی وقت ضائع کیا گیا. چیف جسٹس کے ریمارکس.
بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ، توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد، کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم نے سماعت کی۔ کیس کی مزید سماعت 16 جنوری تک ملتوی، گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کا حکم۔ کیا ہم کسی کے لیے کارپیٹ بچھائیں؟ کسی کو خدشات ہیں تو ایف آئی آر درج کرائے۔ سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کا پی ٹی آئی وکیل سے مکالمہ۔ اعتزاز احسن کے وکیل شعیب شاہین پر اظہار برہمی۔ چیف جسٹس رجسٹرار لاپتہ افراد کمیشن پر بھی برہم۔ عدالت نے آمنہ جنجوعہ کے شوہر کے کیس میں تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 18 سال گزر گئے، سچائی جاننا آمنہ مسعود جنجوعہ کا حق ہے، اس کیس کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ اب کوئی شخص لاپتہ نہیں ہوگا ورنہ حکومت ذمہ دار ہوگی۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے پوسٹل بیلٹ طلب کر لیے۔ پوسٹل بیلٹ کے لیے 22 جنوری تک درخواستیں جمع کرانے کی ہدایت۔ سرکاری ملازمین، مسلح افواج کے اہلکاروں اور اہل خانہ کو پوسٹل بیلٹ کی سہولت دی جائے گی۔ خصوصی افراد اور قیدیوں کو بھی پوسٹل بیلٹ کی سہولت دی جائے گی۔ کراچی میں ترقیاتی کاموں کے افتتاح پر اعتراض۔ ایم کیو ایم پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ میئر کراچی اور مختلف ٹاؤن چیئرمین ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ انتخابی شیڈول کے بعد حکومتی فنڈز کا استعمال اور ترقیاتی کاموں کا افتتاح قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ انتخابات تک ترقیاتی کام یا افتتاح پر پابندی لگائی جائے، خط کا متن۔ لبنان میں صالح العروری کی شہادت کے بعد جنگ بندی کے مذاکرات معطل۔ نائب سربراہ حماس گزشتہ روز صہیونی ڈرون حملے میں 6 ساتھیوں سمیت شہید ہوئے تھے۔ جنوبی اور وسطی غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری۔ خان یونس کے العمل اسپتال پر براہ راست حملہ۔ 24 گھنٹوں میں مزید 128 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 22,300 سے زائد ہو گئی۔ امریکہ کی فلسطینیوں کو اسرائیل کے افریقہ بھیجنے کے منصوبے کی مخالفت۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اسرائیلی وزراء کے فلسطینیوں کو غزہ سے نکل جانے کے بیان کی مذمت۔ ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں کہ اسرائیلی وزراء کا بیان اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اب کوئی دہشت گرد گروپ اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں۔ جعلی کرنسی کی باز گشت۔ ملک بھر میں 1000 کے جعلی نوٹ زیر گردش۔ اسٹیٹ بینک اور دیگر متعلقہ ادارے متحرک۔ گزشتہ سال ملک بھر سے 35,000 جعلی نوٹ پکڑے گئے۔ جعلی کرنسی میں سب سے زیادہ 1,000 روپے کے نوٹ ہیں۔ ملک بھر کے کسی اے ٹی ایم سے جعلی نوٹ نکلنے کی شکایت نہیں ملی، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ۔ کراچی کے لیے بجلی مزید مہنگی۔ نیپرا نے ٹیرف 2 روپے 87 پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دے دی۔ کراچی کے لیے بجلی سیمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ کے الیکٹرک نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کوششوں کے ثمرات۔ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کا عمل آسان اور برق رفتاری سے جاری۔ مختصر عرصے میں صوبے کے شہریوں نے ریکارڈ 1 کروڑ 15 لاکھ لائسنس بنوا لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں پولیس خدمت مرکز لبرٹی کا دورہ۔ لائسنس کے لیے ٹیسٹ دینے والے شہریوں سے ملاقات کی، آن لائن ٹیسٹ کا مشاہدہ کیا۔ شہریوں نے ڈرائیونگ لائسنس کے سسٹم کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پولیس افسروں کو پرانے پولیسنگ نظام کو ختم کرنے کی ہدایت، نئے دور کے اطوار اپنائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر تربیت اے ایس پی سے گفتگو، کہا اچھا سلوک اور بہتر پولیسنگ اچھے پولیس افسر کی پہچان ہے۔ اسلام نے بھی دوسروں سے حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ پولیس افسر کو بغیر سفارش آئے شہری سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ پرویز الہی کے تھیلیم سکین سمیت تمام ٹیسٹ کلیئر۔ پرویز الہی کو دل میں تکلیف اور سینے میں انفیکشن کی شکایت تھی۔ اڈیالہ جیل سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ بھی اسپتال پہنچی۔ پرویز الہی کو اسپتال سے پھر جیل منتقل کر دیا گیا۔ سڈنی ٹیسٹ میں پہلے دن کا کھیل ختم۔ قومی ٹیم 313 رنز بنا کر آؤٹ۔
اوپنرز عبداللہ شفیق اور ڈیبیو کرنے والے سائم ایوب نے مایوس کن آغاز کیا۔ محمد رضوان نے 88 اور آغا سلمان نے 53 رنز بنا کر ٹیم کو سہارا دیا۔ کپتان شان مسعود 35 اور بابر اعظم 26 رنز بنا سکے۔ آسٹریلیا نے بغیر کسی نقصان 6 رنز بنا لیے۔